السلام علیکم، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل، میرا فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک بنگلہ دیشی شخص عبدالسلام کی پوسٹ لگائی تھی جو 70 کی دہائی میں پاکستان آئے تھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ۔ یہ بات ابھی جب ہم نے ان کے بھائی کے ساتھ بات کرائی ہے تو ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اور ان کے بھائی دونوں آئے تھے۔ تو 1991 میں ان کے بھائی واپس براستہ ایران بنگلہ دیش لوٹ چکے تھے اور یہ عبدالسلام یہاں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کا اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ابھی میں بلوچستان اور سندھ کے بارڈر ایک علاقہ ہے رئیس کوٹ، یہاں موجود ہوں۔ میں ان سے ملنے آیا تھا اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ تقریباً 1980 سے لے کر 88 تک عبدالسلام یہاں پر جہاں موجود ہے، یہ ایک مرغی کا فارم ہاؤس تھا، فارم تھا مرغیوں کا، برائلر مرغیوں کا۔ تو وہاں یہ کام کرتے تھے اور ان کے بھائی بھی کام کرتے تھے۔ ان کے بھائی نے بتایا کہ ہم یہاں دونوں بھائی ساتھ میں کام کرتے تھے، ہماری تنخواہ 600 روپے تھی۔ تو وہ بھائی چلے گئے تھے، یہ بھائی یہاں رہ گئے تھے اور یہاں ملنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آپ کو اسکرین پہ ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی کہ کس حالت میں تھے۔ کیا ہے سامان دکھاؤ اپنا، کیا ہے اس میں سامان؟ بس دکھا دو کیا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ کپڑے ہیں اور یہ چیزیں، یہ دیکھیں، یہ اس کے سامان ہیں اور وہ پانی کی بوتلیں ہیں۔ بس اسی جگہوں میں ان کی رہائش ہے۔ تو اس طرح کس طرح آپ نے گزارا کی ہے اتنے 40-45 سال؟ اسی جگہ میں رہے ہو، کہیں اور جگہ نہیں گئے آپ؟ یہیں پر رہے ہو، کہیں نہیں گئے؟ ابھی تو ادھر ہی تھا۔ ہاں، مطلب کتنے سالوں سے یہاں ہو آپ بولا اسی ٹائم سے ادھر ہی تھا، جو ٹائم میں نے بولا اسی سال سے یہاں پر ہو؟ ادھر ہی۔ اچھا، کبھی گھر والے یاد آتے تھے آپ کو؟ کبھی کوشش کی جانے کے لیے؟ نہیں کیے؟ جانے کا کوشش کیا، نہیں کیا، نہیں جا سکا۔ ٹھیک ہے، یہ عبدالسلام صاحب ہے۔ یہ تنہا رہ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ذرا ذہنی توازن پر بھی ان کا کافی اثر پڑا ہے۔ تو ابھی ہم نے جا کر ان کو کپڑے چینج کروائے ہیں، ان کے بال وغیرہ سیٹ کر کے کچھ نہلا کے ان کو ہم نے اس قابل بنایا کہ ان کے بھائی بہن ان کو دیکھ سکے، اور ان کی ویڈیو کال پر ہم نے بات کروائی ہے۔ ایسا گیلا مت کرو، دھو لو، زیادہ زیادہ پانی ڈالو تاکہ بال گر جائے نیچے۔ ہاں شاباش۔ بھائی بولے گا ہمارا بھائی، ہاں ابھی بہن بھائی سب بات کریں گے انشاءاللہ سے۔ اچھی بات ہے۔ بات کرو، اس کو بولو، اس کا نام لو، ہیلو ہیلو نہیں بولو، نام لو۔ কেমন আছেন? ভালো। অবশ্যই ভালো। تو مولانا عبدالحنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے دیگر عبدالمنان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ یہاں پر اسی فارم ہاؤس کے قریب مسجد میں خطیب ہے، امام ہیں۔ اور مولانا آپ کتنے سالوں سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں؟ جی یہاں پر میں تو تقریباً 2017 سے پہلے آ چکا ہوں، یہی تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ 3-4 سال سے میرے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ میں اس سے پوچھ رہتا ہوں کہ آپ کا کیا ترتیب ہے، وہ کہہ رہتا ہے کہ اگر کوئی ترتیب میرے لیے ہو سکتا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن NRC کا بھی مسئلہ ہے اس کا۔ اچھا، اگر بن سکتا ہے تو اللہ کرے بیچارہ۔ بس ہم نے ان کو اپنے گھر والوں سے ملوا لیا ہے، رابطہ کروا لیا ہے، اور ان کی ہم نے بات کروا لی ہے۔ کئی دہائیوں بعد بھائیوں نے آپس میں بات کی ہے۔ عبدالسلام چچا، آپ کو کیسے لگا آپ نے اپنے بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھا؟ اچھا لگا آپ کو؟ ان میں ذرا یہ وہ ہے کہ زیادہ بات چیت نہیں کرتے اور تنہائی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے،
دنیا سے لوگوں سے دور یکسو ہو کر ایک کونے کانچے میں ایک کھنڈر میں رہ رہے ہیں. ان کی رہائش گاہ ہم نے آپ کو دکھا دی. دوبارہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ کس طرح کی جگہ میں یہ رہ رہے ہیں, کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ایک دو برتن ہیں, ایک دو پانی کی بوتلیں ہیں, اور چند پرانے پھٹے پڑے کپڑے ہیں, اور یہ ان کے کل سرمایہ ان کا یہی ہے. اور انہی مخصوص چند چیزوں میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کسب و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگوں سے کھانا جمع کر کے مانگ کے آتے ہیں, یہاں بیٹھ کے ایک ہفتہ وہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر جا کر دوبارہ سے اسی طرح کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کریں گے, ان کے جوتے کا انتظام کریں گے, اور ان کی کچھ ضروریات کی چیزوں کا انتظام کریں گے. اور مولانا صاحب کو ہم ان کی ذمہ داری دیں گے کہ وہ ان کا خیال رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.